اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کریں گے، اللہ ہمارے تقاضے کو پورا کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ایسا تو کرتا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ فرمایا ویسا بھی کرتا ہوں، اللہ قدم کو جمع کریں گے۔ جیسے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قدم کو اللہ نے جمع کیا، انہوں کی طاقت مل کر ان کے قدم کو کھا نہیں سکی۔ اسے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی تو اس کے قدم کو کھا نہیں سکتی دائی کی۔ تو دائی بننے کے لیے میرے بھائی دوستو ہمیں دیکھے قربانی دینا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی اور کئی سال لگانے پڑیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی بنانے کے لیے 10 سال محنت کروائی، جب جا کے دائی بنے۔ کتنے؟ 10 سال۔ ہاں 10 سال بکری چرائی اپنا۔ اسی طرح میں بھائی دوستوں اس امت کے صحابہ کو سمجھنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر 9 سال لگے، جب جا کے دائی بنے۔ وہ ایسے استاد کے زمین آسمان نے پہلے ایسے استاد نہیں دیکھے ہوں گے، اور قیامت تک ایسے استاد ہوں گے کہ زمین آسمان نے دیکھے ایسے استاد۔ ایسے استاد کی صحبت میں رہ کر 9 سال لگے، اور شاگرد بھی کیسے کہ زمین آسمان نے پہلے شاگرد نہیں دیکھے ہوں گے، قیامت تک ایسے شاگرد زمین آسمان نہیں دیکھے ایسے شاگرد۔ ان کو نیکی میں بھائی 9 سال لگے، 9 سال۔ ہم تو 4 مہینے 6 مہینے مانگتے ہیں، یا سال مانگتے یا 1.5 سال مانگتے، 4 سال لگا کر اپنے اندر نیکی دین کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ جیسے صحابہ نے محنت کر کے اپنی زندگی میں دین کو داخل کیا اور اپنے آپ کو بنایا۔ اسلام کے نمونے پھر بنے ہو، جہاں بھی جاتے ان کی زندگی دیکھ کر لوگوں کو اسلام سمجھ میں آ جاتا۔ ابھی جہاں بھی جاتے جس ملک میں جاتے تھے دعوت دیتے تھے، اسلام کو قبول کر لو، جو زندگی لے کے آئے اس کو قبول کر لو، اور ہمارے جیسے بن جاؤ، کون مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، بس کون مثلنا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں بھائی کون مثلنا؟ تو اس کے لیے بھائی دوستوں ہمیں بھی محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ جب دائی بنیں گے، پھر دائی بن کے دائی ایک طرف ساری دنیا ایک طرف، دائی کی بات کو اللہ دنیا میں چلائیں گے، اور اللہ نے چلائیں گے، چلائیں گے، اور خدائی کے سب زمانے میں بھی اللہ چلائیں گے، شرط ہے کہ ہم دائی بن جائیں۔ تو میرے بھائی دوستوں اس کے لیے کہ ہمیں ایک محنت کرنی ہے، محنت کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے، ساتھیوں کو بنانا ہے، سجنوں اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو بنانا ہے، اور ایک طبقوں کو ایسا محنت کر کے تیار کرنا ہے جس کے اوپر رکھ کر پھر اللہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک طبقوں کو بنایا، اس کے اوپر رکھ کر پھر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کیے۔ ایک دوستوں صحابی کہ دنیا میں نکل وہ زندگی کو لے کے دنیا میں نکل میرے دوستوں پھیل گئے، جہاں بھی گئے جس ملک میں جائے گئے سمجھے اس زندگی کے رنگ کے اندر، سمجھے اللہ کے رنگ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر پورے ملک کو رنگ دیا ہے۔ محنت کر کے میرے بھائی دوستوں اپنے اندر دین کو داخل کیا تھا، محنت کر کے اپنے آپ کو بنایا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اوپر محنت کر کے بنایا۔ سوچیں نہیں کیسے تھے، کیسے لوگ تھے جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتے، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے، اونٹ کی پانی پلانے کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی، اور کئی سالوں تک لڑائیاں ہوتی تھی، اور اس کے اوپر خون ریزیاں ہوتی تھی۔
ایسے انسانوں پہ آ کر محنت کی اور محنت کر کے ان کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا پوری دنیا۔ اور میرے بھائی دوستوں نے کہ ان کو محنت کی جب جا کے بنے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی دوستوں نے کہ ہم بھی محنت کریں گے اپنے آپ کے اوپر، دوسرے پر محنت کریں گے، تو میرے بھائی دوستوں انسانوں کو بنانے کی محنت ہے، آدمیوں کو بنانے کی محنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آ کر آدم سازی کرتے تھے، آدم سازی آدمیوں کو بناتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستوں ہمیں بھی کس طرح کی محنت کر کے اپنے آپ کو اور ساتھوں کو بنانا۔ جب میرے بھائی دوستوں ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، اپنے دین کو داخل کریں گے اور میرے بھائی دوستوں ایمان کو داخل کریں گے اور ہمارا ایمان بنے گا تو پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ کے حکم کی خاطر جان مال لگانا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے۔ پھر اللہ کے حکم کے ہر حال میں نکلنا آسان ہو، کوئی حال ہمارے لیے معنی نہیں بنے گا، کوئی حال معنی نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں نے کہ ہم محنت کر کے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کر پوری دنیا کو اندر جماعتیں بھیج دی۔ اللہ نے بڑی سہولت دی، بڑی آسانی دی، آسانی کے ساتھ میرے بھائی دوستوں اس ملک جہاں بھی جماعتیں بھیجنی ہو آسانی کے ساتھ جا سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے بڑی ایک نعمت دی ہے میرے بھائی دوستوں نے کہ ویزا کی تکلیف، نیکسٹ کی تکلیف، جہاں بھی جانا اور جس ملک میں جانا آسانی کے ساتھ یہاں سے میرے بھائی دوستوں جماعتیں جا سکتے۔ جاپان کے لیے نہیں کہ ہندوستان پاکستان کے والوں کے لیے کتنی مشکل سے یہاں سے جماعت بنائی، 2 ہفتے میں جماعت بن کے چلی گئی۔ وہاں 3 مہینے تک ہم ابھی گئے نا، کیونکہ 3 مہینے تک جماعت پڑی رہی، ان کو ویزا بھی نہیں ملا اور ایکسٹینڈ کا بھی مسئلہ تھا، تاخیر رہنے کے ان کو 1 مہینہ باقی رہ گیا، تو پھر رہنے کے وہیں ان کو ہندوستان 4 مہینے کی جماعت تھی۔ شیخ عبداللہ صاحب فرماتے کہ اب آپ لوگ ان کے انگلینڈ والے چلے کے بجائے 4 مہینے کی جماعتیں ملکوں میں بھیجو، بلغاریہ بھی بھیجو تو 4 مہینے کی بھیجو، رومانیہ بھی بھیجو تو 4 مہینے کی بھیجو۔ پہلے آپ نے 2 ہفتے بھیجے سمجھے نے، اور 2 ہفتے جماعتوں کو بھیج کر سمجھے نے اس ملک میں کام کیا تو اللہ نے راستے کھولے۔ اس وقت میرے دوستوں کتنی دشواریاں تھی، جن ہوٹلوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں ملتا تھا، اتنا خوف تھا کہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے لوگ۔ یہاں تک میرے دوستوں نے کہ اس ملک میں لوگ اللہ کا نام نہیں جانتے تھے، اس ملک میں کہ قرآن نہیں ملتے تھے، بلکہ اس ملک میں قرآن کا رکھنا جرم تھا، لیکن جاتی رہی جماعتیں آتی رہی، اللہ نے راستے کھول دیے۔ اس ملک میں کہ میرے بھائی دوستوں اللہ نے راستے کھول دیا، اب قرآن کے پڑھنے والے بھی ملیں گے اور کلمے کے سیکھنے والے بھی۔ لوگ کلمہ ہی نہیں جانتے، قرآن بیچارے کیا پڑھیں گے؟ لیکن اپنے آپ کو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، لیکن بیچارے کلمے تک نہیں جانتے، نماز تک نہیں جانتے کہ نماز کیسی پڑھنی۔ تو میرے بھائی دوستوں اس ملک میں اللہ نے راستے کھولے، اس ملک میں بار بار جماعتیں جائے گی، محنتیں کرے گی، کلمہ سکھائے گی، نماز سکھائے گی، یہی لوگ پھر کلمہ نماز کو لے کے دنیا میں پھیلے گی۔ اب اس کے لیے میرے بھائی دوستوں نے کہ رمضان سے پہلے نے کہ سارے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں جماعتیں کئی ملکوں میں تو چلی گئی، باقی جو ملک ہیں اس کو رمضان سے پہلے سارے ملکوں میں جماعتیں پڑی۔ اس کے لیے آپ کا آزاد کرنے کے برمنگھم کے حلقے والوں کا آنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی بات رکھی تھی، اور نے کہا آپ لوگ نے ارادے بھی کی تھی انشاءاللہ جماعتیں دیں گے، تو اس کے لیے فرمایا بھائی آپ کے حلقے سے کتنی جماعتیں تیار ہو رہی ہیں،
ہولسل والوں نے کتنی جماعتیں تیار کی، پھر برمنگھم والوں نے جماعت کتنی تیار کی، لسٹر والوں نے، اسٹوپنٹین والوں نے. ہمیں تو مسجد والی جماعت بن کے ان کے ذریعے نے کہ پوری دنیا کی تقاضے کو پورا کرنے کی محنت کریں، اور مسجد والی جماعت کے ذریعے بستی میں 100% نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور مسجد والی جماعت کے ذریعے گھر گھر کے اندر دین کی غذا کو اور دین کے ماحول کو زندہ کرنے کی محنت کرنی ہے. بلکہ مولانا رحمۃ اللہ کی منشا تھی کہ مسجد والی جماعت کے ذریعے گھر گھر میں پھر مدرسے کو بھی قائم کیا جائے، اور گھر گھر کے میں نکلنے کی محنت کے ذریعے خانقاہ کو بھی قائم، ہر گھر میں مسلمان کا، ہر مسلمان کے گھر میں چھوٹا بڑا نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، دین کی سیکھنے والا، دین کے سکھانے والا، اور جو معاشرے کو دنیا میں لے کر پھرنے والا بنے، جس معاشرے کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا ترس رہی ہے، اور جس معاشرے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اس سے بہت دور ہم جائے، بہت دور، بلکہ ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگتی. آج میرے دوستوں دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا ہے. فرق اتنا ہی ہے کہ آج قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا نہیں جاتا. ایک زمانہ تک ایمان سکھایا جاتا تھا، قرآن سکھایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا، نماز پڑھ کے خدا سے لینا سکھایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے نماز پڑھ کے خدا سے لینے والے بن جاتے. تو بھائی دوستوں منشا یہ تھی اس طرح کہ دین کو سکھا جاوے، ایمان کو سکھا جاوے، توکل کو سکھا جاوے، اور نماز پڑھ کے خدا سے لینا سکھا جاوے. باتیں آئیں گی تو پھر ہمارے لیے ہر حال میں چلنا، ہر تقاضے پہ چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا. پھر گھر میں دین آئے گا تو پھر گھر میں چھوٹا بڑا دین کی خاطر جان کی قربانی دینے والا، مال کی قربانی دینے والا. گھر میں لیکن چھوٹے بڑے میں سب میں ہی جذبہ ہو، بچوں میں بھی یہ جذبہ ہوگا، عورتوں میں بھی جذبہ ہوگا کہ دین کے خاطر میں بھی قربان ہو جاؤں، میرا شوہر بھی قربان ہو جائے، میری اولاد بھی قربان ہو جائے. اس طرح محنت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی دوستوں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے مدینہ کے اندر میرے بھائی دوستوں گھر گھر کے اندر ایک فضا قائم کی تھی. سر معاش میں تو ماحول جو مدینہ کا بنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی جان مال لگا ہے، اس کے اوپر بنا ہے، اور تقریر پہ نہیں بنا ہے. مسلسل کی جان مال لگی اس کے اوپر بنا ہے، تکلیف اٹھائی اس کے اوپر بنا ہے، اور تکلیف بھی کیسی سے بھی زمانے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. فاقے برداشت کیے سب نے خود، اور صحابہ کے پاس بھی فاقے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو دکھانا تھا کہ تمہیں ہدایت چاہیے تو تمہیں اس طرح تکلیف اٹھانا پڑے گی، اور اس طرح فاقے برداشت کرنا پڑیں گے، اور اس طرح محنت کرنا پڑے گی، اور اس طرح قربانی کرنا پڑے گی. پوری دنیا کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھانا تھا ہدایت چاہیے تو تمہیں اس طرح نہیں کہ مجاہدے کرنے پڑیں گے. ہدایت کو اللہ نے میرے بھائی تکلیف کے اوپر رکھا ہے. معاش رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں بھی یہ کہ تکلیف پہ اللہ نے ہدایت کو رکھا ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں دیکھیے محنت کر کے ایک ایسا ماحول، ایسا معاشرہ، ایسے انسانوں کو تیار کرنا ہے کہ دین کی خاطر مجاہدہ کرنے والا بنے، جفا کسی کرنے والا. امت میں کا سب سے بڑا جوہر جفا کسی کا تھا، وہ آج امت میں سے نکل گیا. جفا کسی کا سب سے بڑا جوہر تھا امت کے اندر، لیکن آج امت میں سے نکل گیا. اس محنت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ دین زندہ ہو، نماز زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، ذکر زندہ ہو، علم زندہ ہو. اس کی برکت سے ہم تو اپنی آنکھوں سے اس کے نفع دیکھ رہے ہیں. ہمارے زمانے جب مدرسے میں پڑھتے تھے، تابل کے مدرسے میں بھی بڑی مشکل سے بچے داخلے کے لیے آتے تھے. واحد آتے کہ تو بنگال کے ہوتے تھے، یا تو پھر میرے بھائی دوستوں نے یہ پشاور کے ہوتے تھے. گجرات میں تو ہم پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، لیکن 1942 کے بعد جماعت کا کام آیا، تبلیغ کا کام آیا،
कितने मदरसे बन गए आपके सामने। हमारे जमाने में दाखिल मदरसे में गुजरात के तो 15-20 बच्चे बड़ी मुश्किल से, हम उस जमाने में 15-20 बच्चे थे बस, बाकी सब बाहर के। मुझे काम आया तो मेरे दोस्तों जो काम में लगे बेचारे कलमा पढ़ना नहीं जानते, नमाज सही मानों पढ़ना नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानते, उन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहते। इस मुल्क में भी देखो जो शौक पैदा हुआ ना मेरे भाई दोस्तों, इसी वजह से इस उम्र की डिग्री को छोड़कर थोड़ी आने के अपने पैसे खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा। भाई दोस्तों, इस मेहनत के जरिए से पूरा दिन जिंदा होगा, बड़े बड़े मदरसे कायम होंगे और बड़े बड़े मराकज कायम होंगे। अगर मेहनत नहीं होगी तो मेरे बने होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। हम फिक्र देखो जहाँ मेहनत नहीं, बड़े बड़े मदरसे थे खत्म हो गए, खंडर बन गए या म्यूजियम बन गए, या तो फिर भाई दोस्तों मेरे भाई दोस्तों चर्च बन गए। कर्तुबा कितनी बड़ी मस्जिद, जहाँ कितने अब्दुल्लाह बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह जैसे जिनके हजारों मुरीद समझे, आज उस मस्जिद का जाके देखो चर्च बना हुआ है। और इतनी बड़ी मस्जिद के जिसके 900 सुतून हैं और 30,000 आदमी एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। यहाँ जाने के उस मस्जिद में कि मेरे भाई दोस्तों औरतें कुत्तों के साथ नंगी चलती है। और हम तो गए पहली मरतबा औरतों को करने कुत्तों के साथ नंगी चलते हुए देखकर हमें तो रोना आया। और मेहराब की तरफ उन्होंने अपना चर्च बनाया, तो भी पहन के नहीं जा, नमाज नहीं पढ़, वहां से आने के कहने के ईसाइयों की इबादत हो सकती है लेकिन मुसलमान उसमें इबादत नहीं कर सकता। 2 रकात नमाज पढ़ना नहीं पढ़ सकते और नहीं पढ़ने देते। हम तो की मस्जिद समझ के मस्जिद का एहतराम करते हो, हम तो जूते निकाल के गया, क्योंकि जो मस्जिद बनती है वो तो क़यामत तक भी मस्जिद रहती है। तो भाई दोस्तों जब मेहनत छूट जाती है तो ये हाल होता है। तो मेहनत होगी, बड़े बड़े मराकज बनेंगे, बड़े बड़े दारुल बनेंगे, और बन रहे हैं दुनिया में, अमेरिका में बन रहे हैं, कनाडा में बन रहे हैं, ट्रिनिडाद जहाँ के एक बच्चा बेचारा ने जिसको मेरे भाई तो औज़ो पढ़ना नहीं आती थी, औज़ो नहीं पढ़ सकता था, उसको इंग्लिश में सीख कर औज़ो दिया तो इंग्लिश सीखी, इंग्लिश में औज़ो लिख के दिया, जब जाके औज़ो बिल्लाह सीखी उन्होंने, और बिस्मिल्लाह ने के इंग्लिश में लिख के दिया तो बिस्मिल्लाह सीखी, सूरह फातिहा ने के इंग्लिश में लिख के दिया तो और फिर उसको जमात में याद कराया और 3 दिन लगाए समझे ना, तो उसके दिल में बात आई कि मुझे 4 महीने लगाने। जमात के साथ रहा, जमात के साथ रहकर फिर 4 महीने के लिए चला गया समझे ना हिंदुस्तान। तो 4 महीने लगाए तो उसके अंदर शौक पैदा कि मुझे आलिम बनना चाहिए, हाफिज बनना चाहिए। अब 4 महीने लगाए समझे, 4 महीने करने बाद फिर वहाँ मशवरा किया तो फिर बेंगलोर के अंदर सभी साल मदरसे के अंदर दाखिल करा था। 16 साल का था जब निकला था, को सभी रसात के अंदर दाखिल करा दिया हज़रत जी की मशवरे से। वहाँ फिर आली बना समझे थे। आली बनने के बाद उसको मुफ्ती का भी शौक हुआ कि मुझे इफ्ताह का भी करना चाहिए। तो 1 साल बाद इफ्ताह का काम सीखा। तो उसके बाद जमात में निकला समझे, बीमार हो गया तो पूरा वक्त नहीं लगा सका, फिर चला गया अपने ग्रुप में जाकर मदरसा कायम किया। फिर लेकिन मदरसा में लोग पढ़ने आने लगे, बड़े भी पढ़ने आने लगे, छोटे भी पढ़ने जाने लगे। तो उसके दिल के अंदर बात डाली गया तो दारुल बनाना चाहिए, तो उन्हें दारुल बनाया। और उसमें अपने इस वक्त में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक आदमी का वक्त लगने का वजह से सब मेरे भाई दारुल उलूम का वजूद आने का जरिया बना। ऐसे बहुत से वाकयात हैं। अच्छा 2 साल पहले एक आदमी जमात में निकला, रमजान के बाद समझे हज का जमाना था, हज का जमाना था नहीं कि फजाइलत पढ़ी जाती है, तो उसमें हदीस भी आई
کہ جن کے اوپر حج فرض ہو وہ نہ مرے، وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو یہودیوں کا مرے یا نصرانی کا، یہ حدیث آئی تو اس کو دیکھیے کہ فکر پڑ گئی کہ اللہ نے تو مجھے اور میرے خاندان والوں کو اتنا مال دیا، ہم لوگ نے کسی نے حج بھی نہیں کی سے، اور ایسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ 3 دن لگانے کے بعد گھر پہ گیا، گھر پہ جا کر سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے سب کو ترغیب دی اور اپنے گھر میں سے 22 آدمی کو حج میں لے کے گیا اپنے خاندان میں سے۔ ایک آدمی کا 3 دن کا لگانا 22 آدمیوں کا حج میں کا وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں۔ تو بھائی دوستوں نکے محنت ہوگی تو میرے بھائی دوستوں دین زندہ ہوگا، محنت نہیں ہوگی دین کی محنت ختم ہو جائے گی، دین بھی ختم ہو جائے گا، جانا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھائی فرمایا بھائی پورے یورپ کی اور پوری دنیا کی تک آتے ہیں، موجودہ حضرت نے اور انگلینڈ والوں نے اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، اب تو پوری دنیا کی فکر کریں اور پوری دنیا میں جماعتیں بھیجیں، اور تمہارے پوری دنیا میں جماعتیں بھیجنے کے لیے تمہارے قائد پورے ہو تو کہ وہیں سے جماعتیں بھیج دو، مشورے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا بھائی سمجھے نہیں، الحمدللہ نے کہ تفصیل سے بات ہوئی سمجھے نہیں، اس امت کو اللہ نے صرف دیا ہے، اس امت کو چنا ہے، وہ اجتماع کو چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، حضور کی صحبت میں حضور کے کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اگر قدر کیا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان مال کو لگاوے، ناقدر کیا ہے کہ جان مال کو بچاوے۔ جب جان مال کو بچائے گا، اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر اللہ نعمت کو چھین لے گا، پھر نعمت کو پھر اللہ دوسرے کو دے دیں گے۔ اللہ نے کیا ہے ایسے جنہوں نے ناقدری کی تھی، نعمتوں کو چھین کر اللہ نے دوسرے کو دے دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو سمجھ، اس لیے ہمت کر کے فرماؤ بھائی، نقد بھی جو اس مجلس میں تیار ہو اور جانے کے لیے سمجھے تو وہ بھی بتاوے، اور اپنے وہاں سے جماعتیں جو تیار کی اور ساتھیوں کو تیار کی وہ بھی بتاوے، نقد کے لیے بھی کھڑے ہو جاوے۔ 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، دوسرے دوستوں کو اللہ توفیق دے، بولتے جاؤ بھائی، اب کسی کا مجھے نام لینا نہیں پڑے گا بھائی، تم کھڑے ہو جاؤ۔ باقی ہے زندگی چلتے رہی، اللہ قبول فرماوے، دوسرے دوستوں کا اللہ توفیق۔ دیکھو پوری زندگی لگا، نکلے تھے دیکھو چشمہ پیدا کہ پوری زندگی لگا، اب ایک چلے کے لیے نکلے تھے دیکھو 4 مہینے کر دیے۔ بولے بھائی وزیر اعظم تیار ہے نقد سے، اللہ قبول فرمائے جی۔ اور بولے بھائی، بولتے جاؤ بھائی، جو نقد اس مجلس میں تیار ہو وہ بھی بولے، اور اپنے وہاں سے جماعتیں تیار ہو وہ بھی بولے۔